دے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ اسلام دے مجاہدین دی مشاورت نو اختیار فرمایا ہے۔ غزوہ خندق غزوہ بدر اور احد تو بعد ہویا ہے۔ 86 جنگاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دے اندر لڑیاں نے، اور 400 تو زیادہ سرائے حضور نے بھیجے نے۔ سراہیہ اس نو کیا جاتا ہے جس دے اندر حضور خود شریک نہ ہوئے ہو، صحابہ نو لشکر دے کے خود روانہ فرمایا ہوئے۔ انہاں 86 جنگاں دے اندروں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق دے اندر اپنے یاراں دیاں جان نثاریاں دیکھی۔ بدر ہویا ہے 2 ہجری دے اندر، واقعہ بدر 2 ہجری جو ہے، اس تو بعد 3 ہجری دے اندر احد دا واقعہ پیش آیا ہے۔ بدر جو صحابہ کرام نے فتح اللہ نے عطا فرمائی، جانی نقصان بھی کم ہویا۔ احد دے اندر صحابہ کرام دا جانی نقصان زیادہ ہویا، شہید زیادہ ہوئے۔ جس ٹائم احد دی جنگ ختم ہو گئی، مکے دے رئیساں نے کافراں نے گھر جا کے مشورہ کیتا کہ ہون لگتا ہے محمد دے جڑے صحابہ نے وہ کمزور ہو گئے، اساں کیوں نہ مل کے سارے مدینے دے حملہ کریں۔ یہ انہاں مشورہ کیا۔ ادھروں مدینے دے جڑے یہودی سن، پہلے یہ نقشہ پورا کھینچ لگا، انہیں ذہن دے اندر بٹھایا گیا۔ پھر غزوہ خندق دونوں ایک عظیم غزوہ اکھاں دے سامنے پیش آئے گا۔ جڑے مدینے دے اندر یہودی سن، انہاں نال حضور دا معاہدہ ہویا سی کہ تسی سارے دشمن اگر سارے تے آگے حملہ کر دیں تساں انہاں دشمناں دا ساتھ میں دیو گے۔ بنو نذیر قبیلے دے نال یہودیاں اور غطفان قبیلے نال حضور دا معاہدہ ہویا کہ تسی مدینے چ رہو گے، اگر ساری مدد نہیں نہ کرو گے کہ تساں انہاں دے نال مل کے ساری مخالفت بھی نہیں کرو گے۔ یہ یہودیاں نال حضور دا معاہدہ ہویا مدینے دے۔ ہن مدینے دے جڑے یہودی سن، جدو مکے دے کافراں آپس وچ مشورہ کیتا کہ احد وچ مسلماناں نوں نقصان ہویا کافی، پاویں اسی پیچھے ہٹ گیا پر اس مسلماناں نوں نقصان کافی ہوا ہے کہ سید، کیونکہ احد دی جنگ دے اندر نا خالد بن ولید حضور دے مخالف ہو کے آئے سن، کافراں دی طرفوں آئے سن، کہ تدبیر دے اندر ایک شروع دے اندر ہی بڑے ماہر سن۔ حضرت خالد بن ولید دی وجہ تو ادھر بڑا نقصان ہوا، لیکن پچھلی زندگی اللہ نے چھیڑ دی۔ اس مجاہد نے پھر اسلام کی خدمتوں بھی بڑیاں کی ہیں۔ خالد بن ولید ادھروں مخالف ہو کے آئے سن، جدو اسلام چاہے نے پھر کلے شیر نے 60 ہزار کافر جہنم میں سٹے۔ کدی انہاں دی زندگی دی روشنی باہاں تھوڑی نہیں گل دس دیواں جے ذکر چھڑیا ہی ہے۔ خالد بن ولید احد چ مخالف آئے، جدو اسلام قبول کیتا ہی نہ نبی علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر دے دور چ رومیاں دے نال جنگ چھڑ گئی۔ صدیق اکبر سرکار دے دور چ حضرت صدیق اکبر نے خالد بن ولید نے پوچھا، خالد بن ولید دسو کنے بندے چاہیے رومیاں دے خلاف لڑن واسطے؟ تے خالد بن ولید سرکار نے فرمایا ابو بکر 30 بندے بھیج دو۔ کتنے؟ اگے لشکر سی 60,000، کتنا سی؟ 60,000 نہ 30 بندے لاتے ہیں۔
10,000 بندہ آئے تو 30 بندے لے کے انہیں دوڑا لا رہے. خالد بن ولید نے فرمایا 30 بندے لے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا خالد بن ولید اگلے لشکر کا پتہ کتنا ہے؟ فرمایا 60,000 رومیاں نے لشکر اکٹھا کیتا ہے. فرمایا تسی مینوں 30 دے دیو بڑے اور 30 دے دیو غیرت مند دے دیو. غیرت مند دے دیو. خالد بن ولید حضرت صدیق اکبر فرمایا 30 تواڈے والوں تے 30 میرے والوں 60 بندے لے. اچھا ایک بندے دے مقابلے وچ کتنے بندے آئے؟ کیوں جی 5,000 تقریباً ہیں. ایک 1000 آئے کہ 5,000 1000 آ گیا. 60 بندے تے 60,000 ادھروں 60,000 دا لشکر. خالد بن ولید 60,000 دا لشکر لے کے تے رومیاں دے سامنے جدوں گئے نا تے رومیاں دا جڑا کو سپاہ سالار سی نا وہ ہنس کے کہنے لگا خالد بن ولید کیوں موت پر آئے؟ آپ نے فرمایا یہ تو جدوں لڑیں گے پتہ چلے گا موت پر آئے ہیں یا جنت پر آئے. انہیں کیا خالد بن ولید میں لڑنا ہی نہیں. فرمایا کیوں؟ کہنا انہیں کچھ تھوڑے بندے نہ لڑ کے میں اپنی بےزتی نہیں کروں گی. کہنا اتنے کم بندے نہ لڑ کے میری عزت کا سوال ہے. لوگ کہیں گے رومیاں کا سپاہ سالار سی 60 بندے نہ لڑ پیا. خالد بن ولید نے فرمایا آپ نے فرمایا تو ساری تعداد نہ ویکھ تو اپنی عزت نہ ویکھ ساڈے جتنی طاقت ویکھی. یہ تو جدوں فرمایا سامنے آئے گا تینوں بہاواں گے محمد دے غلام کس طرح میدان چلا دے. خالد بن ولید 60 بندے نہ لڑ پے تھے. 60 جو ایک بھی 60,000 جو ایک بھی کافر واپس نہیں جان دیتا. میرے دوستوں کیویں تلوار چلی ہوئی گئی اور تلوار چلان چ کیویں ماہر ہو ایک بندہ واپس نہ جان دیتا. اچھا انہاں نال لڑ کے واپس آ رہے سن رستے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی حضرت صدیق اکبر نے خط لکھیا خالد بن ولید کو. حضرت ابوبکر صدیق کا دور سے خط لکھیا خالد بن ولید شام دا جڑا علاقہ ہے نا اتھوں لنگ کے نہیں آنا. شامیاں نے تواڈے خلاف لشکر اکٹھا کیتا ہے 30,000 تے تساں وہ علاقہ بدل کے آؤ. خالد بن ولید نے اس قاصد دی خط دی بیک سائڈ تے لکھیا اور میں ابوبکر کو جا کے میرا سلام کیا جی کیا جی موت آنی ہے تے خالد بن ولید نو میدان چ آئے. رستے جو 30,000 نہ پھر پڑ گئے ایک بھی واپس نہیں جان دیتا. جدوں مدینے چ آئے تے صحابہ فرماندے اساں ویکھے خون نہ کپڑے انج تار سن کے جویں نچوڑے خون نچڑدا پیا سی کپڑیاں نوں. انہاں صحابہ دے تے دلیر شیر بن کے مدینے وچ داخل ہوئے. او خندق دی جنگ دے اندر اچھا ادھروں کافراں نے مشورہ کیتا کہ اساں مدینے تے حملہ کریے. مدینے دے اندر دے جڑے یہودی سن نا انہاں دا حضور دا معاہدہ ہویا سی تساں ساڈے خلاف نہیں لڑنا. لیکن یہودیاں جدوں ویکھیا نا کہ احد چ مسلماناں دا نقصان ہویا انہاں پلٹی ماری. انہاں جو چند ایک بندے گئے مکے تو جا کے ابو جہل مکے دے جڑے بڑے بڑے رئیس سن نا انہاں نوں جا کے کہا بھی کہ مکے دے رئیس سن ابو جہل دے کیونکہ وہ اپنا قتل ہو گیا نا تے مکے دے جڑے دوجے رئیس سن نا انہاں نوں جا کے کہا کہ تساں اس طرح کرو تساں مدینے تے حملہ کرو. ابو سفیان بھی اس وقت اسلام نہیں قبول کیتا. انہاں نے کہا تساں مدینے تے حملہ کرو تے اساں تہاڈا اندروں ساتھ دیواں گے. یہ غداری کرتی اندروں. ہن ادھروں انہاں مشورہ کیتا سارے قبیلے جڑے سن مل کے جتنے بھی مکے دے جنے ارد گرد قبائل سن کافر مل کے سارے اکٹھے ہو گئے مدینے تے حملہ کرنے واسطے. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو ادھروں جبریل علیہ السلام نے آ کے دستا سونیا وہ اکٹھے ہو گئے تے انہاں مدینے تے حملہ کرنا ہے. نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور سرکار نے صحابہ اکرام اکٹھا فرمایا تے میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے یاراں نے پوچھا کہ یارو مدینے دا دفاع بھی کرنا ہے تے اساں دین دی حفاظت بھی کرنی ہے. دونوں کام کرنے ہیں تے کافراں نوں شکست بھی دے رہی ہے. یارو دسو کی مشورہ کہیے کہ مدینہ بھی محفوظ ہو جائے تے اسلام دی عظمت بھی برقرار رہے تے کافراں نوں بھی پتہ چل جائے کہ مسلمان کمزور نہیں ہوئے. یہ احد کے اندر کسی غلطی کے اندر رہ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دے یار حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فارس دے رہن والے سن تے حضرت سلمان فارسی سرکار اٹھے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی حضور ساڈے جو فارس دے علاقے دے اوتے بھی کافر آ کے غیر مسلم جڑے ساڈے مخالف ہوندے سن
وہ آ کے جو حملہ کرتے سن تے اساں حضور پھر فارس دے علاقے نو بچان لینا اساں ارد گرد اپنے اپنے علاقے دے خندق کھودنے نے سن. کی کرنے سن؟ خندق کھودنے سن. ٹویا جنوں کہندے نے گڑا اساں ٹویا کھود کے تے او دے اندر اگ لا دینے سن. آپ اس طرف ہو جانے سن کہ ٹویا اتنا گہرا ہوندا سی کہ کوئی کافر اس خندق نو ٹپ کے اندر نہیں سی آ سکتا. انج اسی اپنے علاقے دا دفاع کرنے سن. حضور نے فرمایا میرا یار سلمان فارسی جڑا مشورہ دیندا ہے اساں بھی مدینے نو انج ہی بچاواں گے. مدینے نو اساں بھی انج ہی بچاواں گے. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی نے کہ جنہاں دے بارے سید عالم دی بارگاہ جبریل علیہ السلام نے آ کے عرض کی تھی کہ سونیا سلمان فارسی جیڑی بھی زبان دے اندر تواڈے نال کلام کردا پیا نا اللہ نو ایدی ہر ادا اور ہر زبان ہی پسند ہے. یہ وہ صحابی ہے. حضور نے فرمایا سلمان دا جو مشورہ ہے نا اسی اس مشورے نو قبول کران گے. میں اگے خندق کھودی کیویں سارے خندق کھود دے ویلے کی واقعات ہے وہ سارے حضرت دے سامنے بیان کرا. اللہ نے سورہ احزاب شریف کے اندر اس سورہ احزاب نو سورہ خندق بھی کہتے ہیں. خندق میں اس وجہ کیا ہے کہ 5 ہجری دے اندر اتری تے واقعہ خندق بھی 5 ہجری دے اندر پیش آیا. متفق جڑا فیصلہ ہے. دیگر روایات کے اندر 4 ہجری کا ذکر ہے لیکن جڑا صحیح اتفاقی فیصلہ ہے نا وہ 5 ہجری ہے. اور یہ سورہ احزاب 73 دیاں آیتاں نے ٹوٹل جڑیاں اتریاں 73 اور 9 اس سورت رکوع نے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے اتارے. اس سورت اللہ نے خندق دے واقعے نو بیان کرو تو بعد حضور دی ختم نبوت نو بھی بیان فرمایا. ازواج مطہرات دے پردے دا بھی ذکر فرمایا اور اللہ سونے نے منہ بولے جڑے بیٹے نے نا اولاداں انہاں دے ذکر نو بھی اس سورت دے اندر بیان فرمایا. ساڈا مد مقابل اور موضوع جڑا ہے وہ غزوہ خندق ہے. کہ غزوہ خندق اللہ تعالیٰ نے جنہوں کافر لڑ کے آئے تھے مدینے شریف کے اوپر حملہ کرنا. نبی دے یاراں نے ہتھیار لے اوزار لے تے مدینے دے ارد گرد خندق کھودنی شروع کر دی اور حضور خود بھی خندق کھودن دے اندر شریک سن. صحابی فرماندے ایک گینتی جڑی ہوندی زمین نو نرم کرنا دے. صحابی فرماتے حضور نے فرمایا او مینوں پکڑاؤ میں زمین نرم کروں گا تساں مٹی باہر کڈی جاؤ. کیا ادا ہے کیا اداواں ہیں حبیب سرکار دیاں. فرمایا میں زمین نرم کراں گا تساں مٹی کڈی جانا. لوگاں نوں پتہ چلے کہ یہ مدینہ او ہے جہاں دفاع خود محمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں نوں پتہ چلے کہ مدینے دا ایڈی محبت ہے کہ ایدی زمین تے دھرتی نو بچان لئی میں اللہ دا رسول خود مزدوری کرتا رہا ہوں. میں خود زمین نو نرم فرماتا رہا ہوں. سونے رب نے سورۃ الاحزاب شریف کے اندر اس واقعے نو بیان فرمایا. اللہ نے جدو محبوب دو عالم نے صحابہ نو فرمایا نا کہ میرے صحابہ کافر حملہ کرنے واسطے آ رہے ہیں. چند ایک صحابہ اکرام دے دل چ خیال آیا کہ پتہ نہیں ہن بنے گا کی. رب سونے نے سورہ احزاب دی پہلی آیت اتار کے نبی نو دلاسا دیتا. کینو دیتا؟ اپنے حبیب نو دلاسا دیتا. جدو حبیب نو دلاسا مل گیا تے حضور دے سارے یاراں نو دلاسا مل گیا. حضور نو سمجھان دا مقصد سی سونیا نہ تو ڈولی نہ تیرے یار ڈولن گے. تے اللہ نے اس جگہ تے پہلے اپنی فرمان نو بیان کر کے نا مصطفیٰ کریم دے یاراں دے قدماں نو ثابت قدم مدینے دے اندر جما دیتا. پڑھا ہے سورہ احزاب یا سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی. کی فرمایا؟ نبی دا معنی ہوتا ہے غیب دی خبر دینا. کون غیب دی؟ نبی دا لغوی معنی ہے غیب دی خبر دینا. فرمایا میرے غیب دیا خبراں دین والے حبیب یعنی اساں تانوں خبراں دتیاں تے تساں اگے دس دے. یا ایھا النبی اتق اللہ. سونیا اللہ کو ڈر. کی کر اللہ کو؟ اچھا حضور نو اللہ فرمایا اتق اللہ تو ڈر.
کیا حضور تے پہلے کرتے سن مقصد ایسی نبی اپنے یارانو کہو اینا کافر جمیں بھی آندے نے اینا کو نہیں ڈرنا اللہ کا ڈرو اساں اینا نہ نپڑنا میرا کام میں تے میرے فرشتیاں دا کام میں فرمایا ہے بھئی تساں اللہ کو ڈرو کینے کو ڈرو فرمایا اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین سونیا اللہ کو ڈرنا کافروں دی پیروی کرنی نہ منافقاں دے پیچھے چلنا ہے ان اللہ کان علیما حکیما سونیا کافر اوتھے کٹھے ہوئے نے مکہ شریف دے اندر تیرے مخالف کٹھے ہو گئے لیکن میرے حبیب اے جاندے نہیں اے چوری حملہ کرنا مدینے دے آئے نے لیکن میں تینوں پہلے ہی دس چھڈیا اے میرے نبی تو میرا ڈر اپنے دل دے اندر رکھنا ہے اپنے یاراں فرما دیو میری ذات دے کولوں ڈرنا ہے انہاں کافراں تے منافقاں دے پیچھے لگنا نہیں جے انہاں نوں معلوم نہیں کہ اللہ علم والا ہے اللہ حکمت والا ہے اے جویں بھی حملہ کرن مدینے نوں بچانا میرا کام ہے مدینے نوں بچانا کیدا کام ہے اور حضور نے فرمایا صحابہ نے پوچھا حضور مدینے نوں اللہ انہاں کو بچایا حضور فرمایا قیامت تک مدینے دی حفاظت دی ذمہ داری اللہ کی ایک روایت ہے میرے آقا نے فرمایا قرب قیامت ایک لشکر آئے گا جڑا مکہ شریف پہ حملہ کرے گا فرمایا وہ کعبۃ اللہ پہ حملہ کرنے دی نیت نہ آن گے فرمایا وہ جنہوں مقام پائیدار تے پہنچن گے نا کہ بڑی کثرت انہاں دی کثیر تعداد ہے کہ حضور نے یہ بھی نشانی دسی فرمایا انہاں دیاں ایک گلاں دے جڑے ایب رخسار میں نا وہ اندر نوں بڑے ہون گے تے چھوٹیاں چھوٹیاں اکھاں لے ہون گے حضور نے پوری نشانی بیان فرمائی فرمایا اکٹھا ہو کے کعبۃ اللہ تے حملہ کرنے واسطے آن گے لیکن جنہوں مقام پیدا پہ آن گے نا میرے نبی فرمایا اس جگہ تے زمین پھٹے گی تے سارے اندر چلے جائیں فرمایا مدینے دی حفاظت تے مکے دی حفاظت میرا رب فرمائے گا صحابہ پوچھے حضور کیا دجال بھی مدینے چ مکے چ داخل ہوئے گا فرمایا اللہ نے مکے تے مدینے دی سرحداں تے اپنے فرشتے مقرر کیتے ہیں دجال اتھوں تک جا سکدا ہی ان ادھروں کافراں منصوبہ بنایا کہ اساں آ کے تے مدینے تے حملہ کرنے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب نے فرمایا سونیا میرے تو ڈرنا انہاں نہ آپے نہیں پڑ لواں گے حضور ارد گرد خندق پہ کھودے نے کی کھودے پہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یار میرے مصطفیٰ دے نال مدینے دے ارد گرد خندق کھودے پہ نے لیکن سجنا میں اسلام دی طاقت تے چیک کری میرے آقا انعامدار دے یار فرماندے نے اسا حضور اس عالم دے اندر ویکھیا میرے نبی دے کپڑیاں دے اوتے خندق دی زمین دی مدینے دی مٹی اگر لگدی سی میرے نبی اپنے کپڑیاں دے اندروں مٹی نوں صاف فرماندے سن ایک صحابی اگے بڑھ کے عرض کرنے سنیا اگر سانو اجازت دے اے اللہ دے حبیب تسا آرام فرماؤ تسا خیمہ لگا لو تسا سانو کم کر دیا ویکھو حضور تسا آرام فرماؤ اسا خود خندق کھول لواں گے میرے نبی نے فرمایا میرے یارو میں اللہ دا نبی خود مدینے نال پیار کرنا وا حفاظت بھی خود ہی کراں گا سید الانبیاء فرمایا حفاظت بھی میں خود ہی فرماواں گا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مدینہ شریف دے ارد گرد خندق کھودے پے نے خندق کھودیا درمیان دے اندر ایک سخت ترین پتھر آ گیا صحابہ فرماندے نے سارے ہتھیاراں نے تے جواب دے دیتا اساں بڑی طاقت لگائی لیکن پتھر ٹوٹدا ہی نہیں ہے زمین بڑی بنجر سی پتھر ٹوٹدا ہی نہیں ہے میرے نبی دے یار میرے مصطفیٰ دی بارگاہ ایک دس دے اندر حاضر عرض کیتی سونیا اے اللہ دے حبیب ایک پتھر آیا بڑا سخت اساں توڑن دی بڑی کوشش کی لیکن پتھر ٹوٹدا ہی نہیں میرے نبی نے فرمایا مینوں کندھال پڑھاؤ میرے آقا نے خود کندھال پڑھی اور کندھال تو جاننا ہے کس ہتھیار نوں کیا جاندا ہے جہدے نال سخت تو سخت ترین پتھر بھی توڑیا جاندا ہے حتیٰ کہ اس پتھر نوں توڑن لئی مولا علی نوں بھی کیا گیا تساں توڑو لیکن حضرت علی فرماندے نے ساریاں طاقتاں بھی جواب دے گئیاں لیکن سجنا جتھے اللہ دے حبیب دے جواناں دیاں طاقتاں جواب دے گئیاں اوتھے مصطفیٰ دی رسالت دی طاقت لگی ہے حضور نے فرمایا کندھال حضور نے کندھال پکڑی
اور دیکھو اور حضور کی طاقت کتنی ہے. ترمذی دی حدیث ہے نبی دو عالم نے ارشاد فرمایا اللہ نے میں محمد نے 100 جنتی مرداں دے برابر طاقت عطا فرمائی ہے. اور حضور کے پوچھا کہ حضور ایک جنتی مرد کی طاقت کتنی ہے؟ فرمایا جنت ایک مرد کی طاقت دنیا دے 100,000 تو بھی زیادہ. فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اتنے مرداں دے طاقت برابر طاقت عطا فرمائی ہے. ان ویکھ کھودن خندق دے حضور فرمایا مینوں کندال پڑھاؤ تے میں پتھر توڑنا. صحابہ فرماتے ہیں کندال پڑھائی. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی نے خود جا کے پتھر دیتے میرے حبیب نے پہلی سر مبارک لائی ہے. میرے آقا دی طرف دے نال پتھر دے اندروں چنگاریاں نکلیاں نے اور ایک حصہ ٹوٹ کے پاسے پہ گیا. میرے نبی نے نالے پہلی سر مبارک لائی اور سر لان دے نال میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نے میں محمد نو شام دی حکومت عطا فرما دیتی ہے. کیڑی حکومت دیتی ہے؟ اچھا توڑن مدینے چ پتھر دے نے تے بشارت کی دیندے پے نے. فرمایا مینوں اللہ نے شام دی حکومت دے چھڈی. میرے آقا نے دوسری طرف لگائی فرمایا مینوں اللہ نے روم دی حکومت دے دتی ہے. صحابہ عرض کیتی حضور اساں تے مدینے دی حفاظت پہ کر رہے ہیں تے بشارتاں شام تے روم دیاں. آقا نے فرمایا یارو جتھوں دی میں کہہ دیتا نا ایتھوں تک میرا اسلام جائے گا. حضرت عمر دے دور جدو شام فتح ہویا نا لوگاں پوچھا عمر اسلام شام ایڈا سوکھا کیویں مل گیا؟ فرمایا سوکھا انج مل گیا کیونکہ حضرت امیر معاویہ 40 سال دے حکمران رہے. فرمایا سوکھا نہیں ملیا خندق حضور نے پہلے ہی شام سنوں دے چھڈیا سی. شام سن حضور نے خندق ہے پہلے ہی عطا فرما دیتا سی. سونے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا انعامدار نے جدو تجھی سر مبارک لائی ہے سجنا تیسری ذرا صحابہ فرمانے نے جڑا سخت و سخت ترین پتھر سی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی سروں نے برداشت کر سکیا نا اور پتھر ٹوٹ کے تھلے ڈگ پیا. میرے سونے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے یارو مدینے دی حفاظت لئی جتنی محنت ہو سکے جلدی نہ خندق کھو دو. میرے آقا دے یار فرمانے نے صحابہ کرام فرمانے نے اساں صبح تو شروع ہونے سا فجر دی نماز پڑھن تو بعد کیونکہ ادھر دشمن سفر کرتے پیسے مدینے پہ حملہ کرن لئی میرے نبی دے یار فرمانے سا فجر دی نماز کے بعد شروع ہونے سا اور رات عشاء تک اساں مدینے دے ارد گرد خندق کھودنے سا اور کئی فٹ تھلے تک خندق کھودنی سی. سجنا مدینے دی دھرتی میں دس کتنی وسیع ہے اور کتنی بڑا مقام ہے کتنا بڑا رتبہ ہے لیکن میرے نبی دے یاراں دی طاقت مبارک ہوئے دے صحیح انہاں دے آون تو پہلے میرے حبیب دے یاراں نے 5 تو 6 دناں دے اندر پوری خندق کھو چھڈی ہے. کتنے دناں پوری خندق کھودی اور خندق کھودے نا ایک صحابی فرماندے نے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حضور نے اپنے شیخ مبارک کے پیٹ تے پتھر بننے پیا. کی بنیا؟ پتھر بننے پیا. تو میں محسوس کیتا حضور نے کچھ کھادا نہیں. کبھی کبھی بھوکا رہنا پیٹ تے پتھر بننا بھی حضور دی سنت. کی ہے سنت؟ خالی روٹیاں رج کے کھا لینا ڈکار مار لینا سنت نہیں. حضور کبھی بھوکا رہ جانا دین دے خدمت کر دینا یہ بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک. ابھی فرماتے ہیں کیا حضور نے جسم اقدس سے پتھر بنے اور طلب دی وجہ تو. اچھا میرے دس جس نبی دے لیے اللہ نے پوری کائنات بنائی جس نبی دے لیے اللہ نے ارض و سماوات بنایا سونے تین نہ بنانا ہوتا تو میں کسی زمین اور ظاہر نہیں سی کرنا بلکہ اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہیں سی کرنا. میں اپنی پہچان ہی تیری وجہ تو کروائی ہے حدیث قدسی اور میں پہچان ہی تیری وجہ تو کروائی. اس نبی کو کسی چیز کی ضرورت ہے ایتھے کئی ایسے بولے تھے غیر مسلموں نے کیا دیکھو اگر اتنا زیادہ مال ہوتا خندق دے مقام تے طلب ہوندی وہ سمجھ نہ سکے. میرے نبی نے فرمایا اگر میں محمد اشارہ کر دیندا نا کہ مکے تے مدینے دے پہاڑ اللہ نے سونے دے بنا دینے. فرمایا جدھر میں جانا سی ادھر میرے نال نہ پہاڑاں بھی جانا سی. نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودے جسمی اقدس کے پتھر بنے. حضور دے صحابی نے جنہاں دا نام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ.
سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے ہیں صحابی خدا نے کیا میرے مصطفیٰ دے شک میں آدر دے پتھر مبارک بننے نے میں نبی الاسلام نے جس نے اس کیفیت کے اندر دیکھا حضرت جابر سرکار کھان توڑے نے جا کے اپنی گھر والی نے فرمایا 10 گھر کے اندر کھان نو کوئی چیز موجود ہے یا نہیں موجود ہے آدھی بیوی کہنے لگی اے جابر اللہ نے سارے گھر کے اندر اتنا راشن دیا عطا فرمایا نہیں حالانکہ اتنا ضرور ہے 2 بندیاں دا کھانا موجود ہے یا 3 بندے آ جاون اس تو زیادہ گھر کے اندر راشن موجود نہیں 4 تو 5 بندیاں دا آٹا موجود ہے اتنا آٹا میں گوندے نہیں ہانڈی کے اندر سالن 3 بندیاں دا موجود ہے تو نبی علیہ السلام نے جا کے عرض کر دے سونیا تساں جاؤ نال کسے اپنے یار نو لے آؤ اور جابر دے گھر دے اندر آ کے تساں کھانا تناول فرما لو یاراں نو بعد دے اندر ویکھ لواں گے حضرت جابر فرماوندے نے میں دل دے اندر ایک گل سوچی حضور دے جا کے کن دے اندر کواں گا کہ اللہ دے حبیب 3 بندیاں دا کھانا موجود ہے میرے گھر دے اندر تساں آ جاؤ نال کوئی یار آ جاوے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماوندے نے میں حبیب خدا جس وقت اللہ کے رسول نے جا کے عرض کی سونیا میرے گھر دے اندر 3 بندیاں دا کھانا موجود ہے حضور تساں آ جاؤ نال تواڈے یار آ جاون حضور جی دا دل کردا تساں بلا لو حضور دے گھر دے اندر میں جا کے عرض کی سونیا جنہ تو وادی گنجائش موجود نہیں امام بخاری فرماؤندے نے امام احمد بن حنبل مسند دے اندر فرماؤندے نے اس تو بعد سیرت حلبیہ دے اندر امام حلبی نے لکھیا ہے اس تو بعد میرے سامنے تفسیر پئی ہے روح البیان انہیں سورہ عذاب دی تفسیر دے اندر لکھیا ہے اس تو بعد سجنا سبل الہدی والرشاد دے اندر علامہ ابن شامی نے فرمایا سبل الہدی فی سیرت خیر العباد دے اندر امام شامی نے لکھیا اس تو بعد ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ دے اندر لکھیا ماشاءاللہ کنیاں کتاباں ہو گئی ماشاءاللہ کنی جائے میں نے ایک بندہ نا میرے بڑا افسوس ہوتا ہے کئیاں دوتے میں نے کہتا جی ایک بندہ میں نام نہیں دیتا افسوس ہوتا یار کدی مسئلہ ہونے گل ہوگی میرے کو آگے پوچھیا کرو میری عادت ہے میں حوالے بیان تاں کرنا جب میں حوالے نہ کرتا ہوں تک قسم انہاں میں پڑھنے پا دینا سمجھ ایک بندہ کہتا جی کر سو فلاں مسئلہ پتہ نہیں کتوں سنا دیندے نے وہ کہتا جی میں لانا سر تہاڈا نام پہ لگا سر تو نے کہا یار پتہ نہیں گلاں سناوندا پتہ نہیں کتوں نویاں نویاں عجیب جیاں سنا دیندا اساں نے کدی سنیاں نہیں میں کہ سجنا تو نہیں سنیاں گا اسلام دے سمندر ہے اساں تے بوتا لایا اساں تے سنیاں نے تے میں یہ گل ایک کرنا حوالے تینوں کئی سنا چھوڑا کیونکہ جڑی کتاب دی میری ریسرچ میرا مطالعہ ہے اور اللہ رب العالمین دی توفیق دے نال زندگی دے 2 ہی میرے مقصد ہیں پڑھنا تے پڑھانا بس یا مطالعہ کرنا 2 ہی مقصد ہیں انہاں تو علاوہ تیسرا کوئی نہیں یہ 2 مقصد سامنے آ اللہ اے دے صدقے سب کچھ دیتی جا رہے ہیں یہ ہوئی مقصد ہے کتاب بدایہ و نہایہ ابن کثیر دی 15 جلداں کنیاں جلداں نہیں میں کہا یہ تے سجنا کتاباں میں کوئی ایسی ہیں عام بندہ دا نام ہی نہیں پڑھ سکتا عام بندہ دا کتاب دا نام ہی نہیں صحیح پڑھ سکتا اے کتاب میرے سامنے پئی ہے اے لفظ ایک دوسرے میں ملے پے نے صحیح بندے نو کہواں نا اے دا نام پڑھ دے میرے خیال نال مجمع جو کوئی دا صحیح نام نو پڑھ کے نہیں سنا تے اے نہیں دس سکتا ہے پہلا سیگا کیڑا تے دوسرا کیڑا لیکن میں دی پوری گردان تے سنا دینا الترغیب والترہیب سبحان اللہ کنا ہے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید عالم صحابی نے عرض کی سونیا تساں آ جاؤ تواڈے یار آ جانا حضور نے فرمایا اور کان چ گل گئی کتے گل گئی سید عالم دے یار نے میرے مصطفیٰ دے کان مبارک عرض کی سونیا حضور تساں آ جاؤ تواڈا یار آ جاوے میرے نبی نے فرمایا جاوے کنے بندیاں دا کھانا ہے عرض کی سونیا 3 بندیاں دا کھانا ہے میرے آقا انعامدار نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا جابر صحابہ اکرام دے اندر کھڑے ہو کے اعلان فرما رہے میرے یاراں نو کھڑے ہو کے کہہ رہے تیرے گھر دے اندر دعوت ہے سارے یار چلو حضرت جابر فرماتے ہیں تعداد 1200 صحابہ تو بھی زیادہ سی تقریباً کئی صحابہ ہزاراں دی تعداد دے اندر 100 دی تعداد دے اندر موجود ہیں میرے نبی نے کھڑے ہو کے اعلان فرمایا جابر دے گھر دے اندر دعوت ہے حضرت جابر فرماتے ہیں میں مصطفیٰ دے سامنے عرض کی سونیا میں عرض کی 3 بندیاں دا کھانا ہے فرمایا جابر تو 3 دا بقایا وے نبی نے سارے نو کھلانا وے شان مصطفیٰ عظمت شان مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت فرمایا جابر تو 3 دا بقایا ہے لیکن نبی نے سارے نو کھلانا ہے میرے
مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کرام نے اندر اعلان فرما دیتا، فرمایا میرے یارو خندق دا باقی کم بعد دے اندر کران گے، چلو جابر دے گھر دے اندر دعوت ہے۔ ادھر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماؤندے نے حبیب خدا اپنے یاراں نوں لے کے میرے گھر دی طرف چل پے اور اتنا بڑا لشکر آنا پیا، اتنی بڑی جماعت آنی پئی ہے۔ حضرت جابر فرماؤندے نے میں پہلے گھر دوڑیا جا کے اپنی بیوی نوں کیا، پریشان ہو گئی، میں بیوی نوں کیا نبی عالم نوں میں عرض کی تھی تیناں بندیاں دا کھانا ہے، لیکن اللہ دے رسول سارا لشکر لے کے گھر دی طرف آنے پے نے، اور بٹھاواں گا کتے میں غریب دا گھر ہی چھوٹا ہے۔ حضرت جابر دی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ علی صحابیہ نے اتنا فرمایا جابر دس اعلان تو کیتا سی یا نبی نے کیتا سی؟ جابر اعلان ہے تو میں جو کنے کیتا تو کیتا ہے یا؟ حضرت جابر نے فرمایا اعلان حبیب خدا نے کیتا ہے۔ آپ دی بیوی نے فرمایا اے جابر پریشان ہونا، ہن بلاون والا جاوے کھاون والا جانے۔ میں جابر ہوں تو پریشان کیوں ہونا ہے؟ حضور نے بلایا کھوان والا جانے تے کھاون والا جانے۔ ساری تے یہی مقدر ہے کہ حضور سارے گھر چ تشریف لائے سارے، کیونکہ میں کچھ اور میرا دل بڑے سونا، میں کی کر اسنا ہوا ہو سادے مصطفیٰ نے فرمایا اے جابر جتنی دیر تک آسا تینوں کہیے نا اتنی دیر تک اپنی گھر والے دی کوئی آٹے نو ہاتھ لاوے نا، جتنی دیر تک میں اللہ دا رسول کہوانا ہانڈی نو ہاتھ لگانا نہیں ہے۔ حضرت جابر فرماندے نے مصطفیٰ جدوں میرے گھر دے اندر آئے نے فرمایا نبی دے قدماں دا کمال سی، میرا گھر چھوٹا سی لیکن ہزاراں صحابہ جدوں داخل ہوئے نے گھر بھی وسیع ہو گیا۔ فرماندے نے مینوں معلوم ہوا ہی نہیں کہ گھر دیا دیواراں کیویں ایک دوسرے تو جدا ہوئیاں نے اور میرا چھوٹا جنا سیرن جڑا سی بڑا کیویں ہو گیا ہے۔ فرماندے نے حضور نے جدوں اپنے صحابہ اکرام نوں بٹھا لیا، میرے آقا انعامدار نے فرمایا جابر پیالے دے اندر پانی لے کے آؤ۔ حضرت جابر فرماندے نے مصطفیٰ دے سامنے میں پیالہ شریف پیش فرمایا، میرے نبی نے اس پیالے دے اندر اپنا مقدس تے بابرکت لعاب طہر ملایا۔ حضور نے اپنے منہ مبارک سے لعاب طہر ملایا، فرمایا جابر اس پانی دے نال اپنی بیوی نوں کہ آٹا گن لے۔ کی کرے پانی دے نال؟ اچھا تے میرا سوال سجنا تیرے کے سوال رکھ لگا اے جواب دے آٹے دا پانی تھوکنا پا کے آٹے نوں گندا کون ہے؟ کوئی گندا دنیا گھر جا کے شوہر کا بٹھایا تے میں تھوک پا رہا ہوں پھر گنی انہیں پرات سمیر ہی پلاٹوں باہر سکتا ہے گلیوں باہر سکنا ہے کہ جڑے کہندے حضور ساڈے ورگے کتاباں وچ لکھیا پیا کہندا جی حضور تے ساڈے ورگے سن۔ میں کیوں کہندا ہے حضور نوں تے دیوار پیچھے دا پتہ نہیں سی کی ہونا ہے، اور میں کہ بے ایمانو گستاخو مرے بھی تے گستاخیاں کرتے ہیں۔ بھئی تو تیرے ورگا لوگ اپنا چھوٹا پلا
تے جے بختانی تینوں ویلنا نہ پہلے سر چ مارے تے پھر آ کے ہمیں کہنا جی سید ابا پہ بننا ہے دین اس میں پراس میں نہ باہر مار حضور نے فرمایا آٹے چ کی پانا ہے اے میرے لواب والا پانی اے دے نال آٹا گنے اے دے نال سید عالم نے فرمایا میرے یارا دوجا پیالہ لے کے آ رہے تے جابر فرماندے نے میں دوسرا پیالہ حضور دی بارگاہ اقدس کے اندر لے کے آیا ہوں میرے نبی نے اس کے اندر بھی اپنا لواب دہن ملایا فرمایا جابر اس پانی نال شورا بنانا ہے اس لوگ دوسرے لواب دہن والے پانی دے نال شورا بنا رہا ہے اور سجنا تیرے میرا لواب اور اللہ دے رسول دا لواب دہن اور اللہ نے اس رسول پاک نے جڑی زبان عطا فرمائی ہے محمد ابن اللہ نے جڑا خون عطا فرمایا ہے اور نبی دے جسم کے نکلنے والی ہر چیز ہی پاک ہے اور مصطفیٰ دی ہر چیز شریعت کے اندر کھانی بھی جائز ہے امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا نبی دے جسم کے جڑی چیز خارج ہو گئے اللہ نے وہی امت نے حلال فرمائی ہے فرمایا کیونکہ مصطفیٰ دے جسم جو کستوری تو علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں حضرت عائشہ صدیقہ فرماندی نے بخاری کے اندر حدیث موجود ہے اس کے بعد سیاح یا دیگر کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے امام احمد بن حنبل نے مسند کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا امام حقی نے تفسیر جامع قرآن کے اندر نقل فرمایا میرے نبی کے یہ گھر والی حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماندی نے ابھی بے خدا جنہوں بھی قضائے حاجت کران جاندے سن میں پیچھے جانی سا دیکھا تے صحیح نبی دے جسم جو نکلنا کی ہے فرماندی جب حضور واپس آنے سن میں اس جگہ تے جب پہنچ نہیں سا میرے کچھ بھی نظر آتا نہیں سی صرف کستوری دی خوشبو آتی سی سجنا نبی دا جسم ہی اللہ نے پاک بنایا پیا ہے میرے آقا نے فرمایا میرے یارا اس پانی دے نال آٹا گننے اور اسے پانی دے نال شوربہ بناوے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماؤندے نے میرے گھر والی نے آٹا گنیا فرماؤندے نے حضور نے اس آٹے دے کے اپنا پونا مبارک اپنے ہاتھاں دے نال پایا فرمایا جابر دی بیوی اس پونے دے تھلوں آٹے دے پیڑے کرنا شروع کر دے تے آٹے دے نال روٹیاں پکانا شروع کر دے حضرت جابر دی گھر والی ام سلیم فرماؤندیاں نے میں اسے پانی دے پیڑیاں دے نال روٹی پکانی شروع کر دیتی فرماؤندیاں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روٹیاں پک دیے جاؤ فرمایا جابر میرے یاراں نوں کھلانی شروع کر دے حضرت جابر فرماندے نے صبح تو شام تک کھلانا رہا جب آخری صحابی نے روٹی کھا لی میں اپنی بیوی نوں کیا تھا سہول کتنا پیچھے بچیا ہے فرماندے جب پونا چکیا ہے اونا ہی سی جنا رکھیا سی سرکار کی آمد سونے کی آمد مکی کی آمد رجپال کی آمد اور جنہوں حضور کھوامان جنہیں گھر جو سید عالم اپنا کرم فرما دے ون اور کیونکہ اینا دا کھلایا مقدر نہیں ہے اینا دا کھلایا مقدر نہیں ہے صدا و صدا روے تیرا
سجنا کئی صحابہ نے روٹی کھادی میرے نبی واپس خندق دے کے آئے نے میرے آقا نے فرمایا خندق دے وچ آگ بال دے ہو صحابہ نے خندق دے اندر آگ لا دیتی ہے سجنا ادھر کافر چل پے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر دوسری سائڈ تے کھڑے پے نے ادھر مصطفیٰ دے صحابہ کھڑے پے نے کافر کہندے نے حضور نو دوروں مخاطب کر کے کہندے نے تساں مدینے دے سادے کولوں بچا سکدے نہیں ہو جنی مرضی اگ لا لو اساں اج طاقتور بن کے آئے ہیں اور سارے نال یہودی بھی شامل نے اساں مدینے دے تے حملہ کرنا ہے آج مدینے نو ختم کر کے جاواں گے نعوذ باللہ من ذالک جدوں اے جملے انہاں نے بولے نے ادھر نبی دے یار مولا علی بولے نے حضرت علی دوسری طرف کھڑے تھے پیسر کافراں دا ایک جڑا سی انہاں دا بڑا سردار ایک بہت بڑا شہ سوار جڑا سی انہیں چھلانگ لگائی ہے سجنا ایک رستے دے لوگ گزرتا خندق نو پار کر کے دوسری طرف آ گیا ہے اور حضور دے صحابہ دے سامنے آ کے کہنے لگا ہے کوئی آج میرے نال مقابلہ کرنے والا جڑا میرے سامنے آئے گا انہوں میں جلدی قتل کر چھوڑا گا عربی کے اندر انہیں جملے بولے جڑا میرے سامنے آئے گا جلدی قتل کر چھوڑا گا اور میری تلوار جتنے چل رہی ہے انہیں سامنے کوئی ٹھہر سکتا نہیں ہے جب کافر نے جملے بولے نے مولا علی اٹھے فرمایا جتنے علی دی چل گئی ہے کوئی رکتا ہی نہیں وقت کام ایک میں فرمایا جتنے علی دی تلوار چل رہی ہے اتنے کوئی رکتا ہی نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار دے مقابلے دے اندر گئے اسے کافر نو پچھی مار کے جہنم واسطے پہنچایا اور چلدی خندق دے اندر سٹ دیتا مولا علی نے کافراں منہ کر کے فرمایا جڑا اس حد نو پار کرے گا علی حد سکھاوے گا فرمایا جڑا اس حد نو پار کرے گا علی انہوں حد سکھا چھڑے گا سجنا ادھروں کافر بیٹھے پے نے 5 دن ہو گئے محاصرے نو 7 دن گزر گئے خندق دے محاصرے نو ادھروں صحابہ اکرام مدینے دے اندر نے مصطفیٰ نے اپنے کی یار نو فرمایا جنہ دا نام حضرت حسان سی فرمایا حسان تو رات چوری چوری جا رہا ہے تے کافراں دے قبیلے نو ویکھیا نا کتنی تعداد دے اندر خیمے آ حضرت حسان عرض کی سونیا سردی بھی بڑی تیز ہے حضور میں کیویں جا کے کہا لیکن سردی بڑی چوبن تھیا میرے نبی نے دعا فرمائی اللہ آسان تو سردی دور فرما دے ادھر دعا آئی ہے میرے کو سردی لگی نہیں فرما دے رات نہ گیا جا کے کافراں دے خیمے ویکھ کے آیا وا اور واپس بھی آ گیا میرے آقا نے آ کے عرض کی حضور جنے مکے دے بڑے بڑے قبیلے نے سارے اکٹھے ہو کے آئے پے نے اور انہاں دی تعداد بہت زیادہ ہے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم حضور سجدے دے اندر ڈگ پے میرے نبی نے سجدے چ بیٹھ کے دعا فرمائی عرض کی مولا آج اگر مدینے دے کامیاب ہو گئے قیامت تک مدینے دے بچیاں نو زندہ چھڈن گے نہیں مدینے دی عورتاں نو زندہ چھڈن گے نہیں اللہ انہاں یہودیاں نے بھی اندروں گستاخی کیتی ہے انہاں بھی قتالی کیتی ہے جنہاں دے نال ساڈا معاہدہ ہویا سی اے مل کے انہاں دے نال مکے دے کافراں دے نال آ گئے اے اللہ تو انہاں نو کافی ہو جا جدوں میرے حبیب نے دعا فرمائی اللہ بولیا سجنا جو مصطفیٰ بولے پھر رب نہ بولے میرے نبی نے جدوں دعا فرمائی اللہ نے سورہ عذاب اتار دی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم ان جاءتکم جنود سونیا اے لشکر بن کے تیرے کول آئے اللہ نے جبریل کو فرمایا جبریل جا جبریل فرمایا جبریل علیہ السلام نے فرمایا جا میرے حبیب دے کول حضرت جبریل علیہ السلام لشکر لے کے اترے نے ادھر کافر رات کو سوتے پے نے اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جا میرے حبیب دی مدد فرما سونے رب دا قرآن فرماتا ہے فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا اللہ فرماتا ہے ایسا لشکر بھیجا جبریل علیہ السلام حضرت جبریل نے زمین کے قریب آ کے اپنا پر اس طرح ہلایا اللہ فرماتا ہے ایسا ہوا چلا دیتی آندھی چلی ہے تیز آندھی چلی لیکن سجنا ویکھتے جڑی مفسرین نے بند کر دی ہے فرمایا ادھر خندق چ اگ چلدی پئی سی تیز ہوا چلے تے اگ بھی بجھ جاندی ہے میرے نبی دی اگ بجھی نہیں ہے لیکن تیز آندھی دے نال انہاں کافراں دے خیمے اکھڑے نے خیمے اکھڑے نے اللہ فرماتا ہے اساں او لشکر بھیجیا
لم تروہا جن تساں ویکھدے نہیں سو لیکن اساں لشکر پھیر چھڈیا تہاڈی مدد نہیں سونے رب دا قرآن فرماوندا ہے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم جدوں نبی دے یاراں دی مدد لئی آئے نے جبریل امین نے جا کے کافراں دے خیمے چڑھا کے کھیر دتے انہاں دی ہانڈیاں جڑیاں چنیاں تے پیاں سن او بھی ساریاں مودیاں مار دتیاں سونا رب فرماوندا ہے جدوں جبریل علیہ السلام نے ہانڈیاں نوں مودا ماریا کافر پریشان ہو گئے کہ بنیا کی اساں تے تھی ایسا فتح حاصل کرن لئی لیکن پتہ چلتا پیا نہیں ہے کہ ساڈے خیمے کیویں اکھڑدے پے نے ادھروں جدوں صبح دا مقام ہویا سجنا صبح دی روشنی جدوں آئی ہے میرے نبی نے دوسری طرف جدوں نظر ماری ہے دیکھیا نہ کافر دا کوئی خیمہ ہی رہ گیا نہ چلیاں تے پیا ہانڈیاں ہی رہ گئیاں نے میرے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی بارگاہ دی شکر ادا کیتا اللہ نے سورہ احزاب دی اگلی آیت اتاری فرمایا ولما رأى المؤمنون العذاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما اللہ فرماندا ایمان والے نے جملہ بولیا اللہ دا وعدہ بھی سچا سی جے دے رسول دا بھی وعدہ سچا سی جڑا انہاں ساڈے نال فرما لیا سی کہ فتح ساری ہوئے گی فرمایا ایمان والے دا ایمان اساں اور زیادہ بڑھا دیتا سجنا کافر جدوں خیمے اکھڑ گئے نے دیگاں بھی دوریاں ہو گئیاں نے چولہے تے پئیاں ہانڈیاں بھی مودیاں ہو گئیاں نے واپس نسل لگے نے میرے نبی دے یار حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ نے انہاں منہ کر کے فرمایا تسو مدینہ لانا ایسو کدھر جانے پہ ہو کہنے لگے مدینہ لانا نہیں جان بچانی ہے اساں سمجھا سی کہ اوہ دے اندر جڑا نقصان ہوا ہے اس اللہ دے نبی دے خدا نے اس نبی دے خدا نے شاید ایدا دامن چھوڑ دیتا ہے کہنے اساں پھولے دے اندر رہ گیا جدوں انہاں نے اے جملے بولے نے سونے رب نے فرمایا اے کیویں ہو سکدا ہے اللہ نے فرمایا تساں کسے پھولے دے اندر میں اپنے حبیب نو نہ بدر دے اندر چھڈیا نہ احد چھڈیا فرمایا جدوں مدینے تے میرے مصطفیٰ دی واری آئے گی دنیا والیو پھر میں انج مدد فرماواں گا او لشکر بھیجاں گا جنوں تسی ویکھدے نہیں اللہ ویکھدا ہے جنوں تسی ویکھدے نہیں لیکن کون ویکھدا ہے اللہ ویکھدا ہے سونے رب دی ذات انہوں ویکھدی ہے الٹا پیچھے پیر واپس دوڑے حضور فرمایا صحابہ سانو اللہ نے فتح عطا فرما دی اور واقعہ سن جدو واپس دوڑے نا نبی علیہ السلام دی بارگاہ ایک صحابیہ حاضر ہوئی عرض کی سونیا خوشی جی کھجور لے کے آئی کی لے کے آئی ہیں کھجورہ لے کے آئے حضور اتنیاں کھجورہ نہیں کھا لو صحابی فرما دے حضور نے جنہوں اسلام نے مٹھی مبارک دے اندر اپنے ید اللہ دے ہاتھ مبارک دے اندر جدو کھجورہ دیکھیا کہ تھوڑیاں سا صحابہ دی تعداد زیادہ سی حضور نے فرمایا یارو کھجورہ رکھ دو تو اسے کپڑا پوا دو کی کرا ہوتے ہیں سید عالم نے فرمایا میرے یارو کھجورہ زمین پہ رکھ چھوڑو اور اتنے کپڑا پا رہے ہو نبی دے یار فرما دے نے حضور نے اسلام واری واری پہلے صدیق اکبر نے بلایا انہوں نے کچھ کھجورہ دے دیا حضرت عمر نے بلایا کھجورہ دے دیا باقی باری باری سارے صحابہ نے بلایا سارے صاحب نبی وقاص نے کھجورہ دے دیا میرے نبی نے باری باری سلمان فارسی سرکار نے بلایا کھجورہ دے دیا فرماتے نے جتنا بھی لشکر سی حضور نے سارے کھجورہ عطا فرمایا نے ہن جڑی صحابیہ لے کے آئیاں سن وہ فرمایا میں پریشان ہاں کہ کپڑے دے تھلے کھجورہ نے تھوڑیاں جڑیاں سن لیکن حضور سارے صحابہ نے منگدے پے میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں سارے صحابہ نے کھجورہ کھلا دیا آپ سرکار نے انہیں کھجورہ کریاں اس صحابیہ کو واپس دے دیا فرمایا تو اللہ دے رسول نے کھوایا سی اللہ دے رسول نے تینوں کھلایا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 سونیا فرمایا تو اللہ دے رسول نے کھلایا اللہ دے رسول نے سبحان اللہ کیونکہ حضور الاسلام اور غزوہ خندق نام اس طرح شرمسار ہو کے جو مدینے گئے نا واپس
عورتوں نے پوچھا میں کافر ہوں، انہوں نے کہا ہاں بھی مدینے تے حملہ کیتا تے کامیاب ہو گئے ہو، انہوں نے کہا تو کامیابی کہنی ہے ساڑھے سالہ ساڑھے تے روڑ گئے سالیاں دیکھا مودیاں ہو گئی تو کامیابی کہنی ہے سا جان بجا کے پتہ نہیں کس طرح واپس آئے، عورتیں پوچھا بنیا کی، انہوں نے کہا بننا کی سی ہوا چلی ہے تے پتہ ہی نہیں لگا گا خیمیاں دے کلے اکھیرن کون دیا تھوڑا جنا اکھرتا سی اساں ناپنے سوکتوں جدو اساں ناپنے سا تھلوں کے ناپتا سی تے کلہ اکھر کے پرا گیا انہاں عورتوں نے کو جواب دیتا انہیں کہا تو انہوں معلوم نہیں سی کہ اوہ لشکر سی جنہیں بدر چی حبیب خدا بھی مدد فرمائی کہ اوہ لشکر سی فرشتیاں دا جنہیں حبیب خدا اس نبی علیہ السلام دی کی فرمائی سی مدد فرمائی سی تو آنو نظر نہیں ہوتا سی لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لشکر نظر ہے ہوتا سی تسا ناکام ہوئے اے تے حضور علیہ السلام کو صحابہ نے پوچھا خندق دوال سونیا کے کافر دوبارہ آن گے تے نبی علیہ السلام کو جدو اس سوال صحابہ نے پوچھا نا حضور کیا کافر دوبارہ آن گے میرے حبیب نے فرمایا میرے رب نے فرمایا جی او آن گے تے ممی آن گے جی او آن گے تے کیونکہ صدا وسدا یار میرا شیر پڑھ دے اس شیر سے بڑا دل پہ کرتا ہے صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ پڑھو یاد سنی بے کرتے ہیں سبحان اللہ تھوڑی جی حال نہیں لونا مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے کی مقصد ہے تھوڑی جی نہیں میں طے کرنے واسطے سے پہلے پیچھے نیالی جو تے اوتھے کلام اکثر پڑھیا کرتا ہوں تے ایک منڈے نا جو کئی منڈیاں دے ذہن بھی نا پاگل پن دا دورہ پہ جاندا کہدا دورہ بات کرنا ایہو موضوع میں بیان پہ کراں خندق دا ہر جگہ تے وکھرا وکھرا انداز بیان پہ کراں اشعار میں پڑھے تے جمعے تو بعد آ کے نا جدوں جمعہ مکمل ہو گیا اہم ہے اسی بے اگڑا دے کرتا جمعہ ختم آیا میں آیا کہتا جی میں ایک گل تو دسنا چاہنا میں نے دسو کہتا جی کوئی گل پوچھ لواں غصہ نہیں کر سکتا میں کہا نہیں کر سکتا برداشت ہوں کہتا جو میں یہ سوچیا سی کہ اللہ نے تمہیں آواز بڑی سونی دیتی ہے کہ آج لوگ آئے جی وہ سٹیجہ دے گانے نہیں کھانے آئے وہ بڑا پیسہ کمانے دیں میں کہا بھائی مانا میری سوچ تو بھی لانت ہے وہ اللہ دے قرآن جی تینوں لطف نہ آیا کہ اوندا مسیح سال بعد کبھی دیر کیتا آگا میں کہا جی پواندا مردہ بولے تے کھپا نہیں پا رہے کی پارے کھپا نہیں پارے وہ ساری زند جان زندگی سب کچھ حبیب دے قدموں کے نثار خدا دی قسم مصطفیٰ جو کرم کرنا کسے دے ہوتے پھر حبیب دا کرم ایسا ہوندا آیا اللہ دے نبی کسے شاید دنیا تے کمی رہ نہیں خدا دی قسم ایک صحابی جھولی بھر کے لے کے آئے عرض کی بھی سویا ایک چاند ایک سکے نے حضور اس تو علاوہ کچھ نہیں حضور فرمایا بازار جا کے نا بکری خرید کے لیا بکری خریدی حضور فرمایا بیچی دو لے کے آ گیا عرض کی بھی سویا فرمایا دو بیچیاں تین لے کے آ گیا فرمایا پھر بیچ گیا تین بیچیاں چھ تو پورا لیول لے کے آ گیا عرض کرتا سویا تساں جو دیتا سی سکہ تے سکے تو بنیا پورا لیول فرمایا جدو نبی عطا فرمانا تے اینجی عطا فرمانا اللہ وسدا غریباں دا
نہیں لگ جائے مقصد ہے سجنا دنیا تو چلے جانا مر جانا پتہ نہیں کس موڑ دے جان چلی جانی ہے لیکن اللہ نے حبیب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جان دیوی مصطفیٰ دیوی برد دیوی او آمین صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندے غریباں دا جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ مکانو مان اپنی جائے دادا کے زمیناں تے سانو تیرا قبر کے اندر بھی تیرا سہارا حشر کے اندر بھی تیرا سہارا سانو تیرا ہے تیرا ہی سہارا یا رسول اللہ اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ